جی تو السلام علیکم پیارے بھائی، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ آج میرے ساتھ ہے مبشر بھائی، جازیب اور زین بھائی، ٹھیک ہے؟ تو فیلڈ پہ ہم آئے ہیں، تو ان بھائیوں نے آج کچھ دکھی داستان جو ہے نا کھول دی ہے میری۔ پوچھ رہے ہیں کہ یار کچھ زندگی میں بتاؤ کہ آپ نے کیسے جو ہے نا اب تک کے جو ہے زندگی میں کیا کچھ حالات واقعات گزرے ہیں۔ تو کچھ حالات واقعات تو میں نے بھائیوں کو بتا دیے ہیں کہ یہ ایسے ایسے تھے، اور کچھ رہتے ہیں تو میں نے کہا بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو ہوا ایسے، پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ڈیوٹی ڈرائیور کی جاب آپ نے کہاں سے شروع کی؟ مبشر بھائی پوچھ رہے تھے۔ تو کراچی سے شروع ہوا کام، یہاں سے پہلے فوج میں بھرتی ہوا، فوج سے پھر کچھ حالات ایسے بنے کہ نوکری چلی گئی، اور اس کے بعد پھر میں کراچی چلا گیا، اور کراچی سے پھر جو ہے ڈیوٹی نہیں مل رہی تھی کیونکہ کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ تو اس کے بعد یعنی 2007 میں گاڑی تو میں چلا لیتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے کام کوئی نہیں مل رہا تھا کراچی میں، اور جہاں ڈرائیور کی جاب کوئی آتی تھی تو جس کے پاس بھی جاتا تھا وہ پہلے پوچھتے تھے کہ بھائی رستہ اگر آپ کو پتہ ہے کراچی شہر کے رستوں کا تو پھر تو آپ کو نوکری میں رکھ لیتے ہیں، جب آپ کو رستے کا ہی نہیں پتہ تو پھر تو مشکل ہے۔ تو پریشانی تھی، کام نہیں تھا، اور اس چکر میں پھر جو ہے نا ایک دوست تھا، اس نے سیکیورٹی گارڈ میں جو ہے مجھے کام پہ لگوا دیا، سیکیورٹی کی جو ہے نا جاب تھی۔ تو میں نے سوچا کہ یار چانس ہے، موقع ہے، اگر جو ہے نا یہ مل جائے تو اچھا ہے۔ اگر کچھ جازیب بھائی پھر سین کیا ہوا کہ جب رستے نہیں پتہ تو پھر نوکری مشکل تھی، ایسے ہی ہے۔ تو پھر بھائی نے یہ کیا جناب، سیکیورٹی گارڈ کی جب آفر آئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کارساز ہے وہاں، یہ پی ایف میوزیم جو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، وہاں پارک ہے بہت بڑا، اس کے ساتھ کارساز کا ایک گیٹ ہے، وہاں پنکھا گیٹ بھی کہتے ہیں اسے، کراچی میں شارع فیصل کے پاس ہی ہے۔ تو اس طرف ایک سیکیورٹی کا آفس تھا، سیکیورٹی والوں کا۔ انہوں نے مجھے بلایا، میجر تھے، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی آپ فوجی ہو تو آپ آ جاؤ کام پہ۔ اچھا، تو بھائی جو ہے نا آپ کا وہاں جناب کام پہ چلا گیا، نوکری مل گئی۔ اب نوکری تو مل گئی، تنخواہ انہوں نے میرے خیال میں لگائی تھی کوئی 13-14 ہزار روپے ٹوٹل سٹارٹنگ تنخواہ۔ تو وہ 13-14 ہزار بھی مجھے 20 لاکھ کے برابر لگ رہے تھے، کیونکہ فری بیٹھ کے جو ہے نا تنگ ہو گیا تھا، کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اچھا، تو نوکری پہ لگ گیا بھائی۔ دوسرے دن جو ہے نا مجھے کہا کہ بھئی آپ نے فلانی جگہ جانا ہے، تو ورزی بھی مل گئی، بوٹ بھی ڈال لی، اور سارا کچھ فوجی جو ہے نا آدھا فوجی بن چکا تھا۔ تو پھر کام پہ چلے گئے۔ پھر اس میں یہ فائدہ ہو گیا کہ جو ہے مجھے رستے کا پتہ چل رہا ہے، مطلب جس جگہ ڈیوٹی لگتی تھی نا تو وہ پیدل ہی جانا ہوتا تھا، کوئی سواری تو تھی نہیں، نہ موٹر سائیکل تھا نہ کچھ، تو پیدل ہی آنا جانا تھا۔ تو رستے کا پتہ چلنا شروع ہو گیا، یعنی کہ یہ فلانی اسٹریٹ ہے، یہ فلانا رستہ ہے، یہ ایریا جو ہے نا۔ تو پھر اس طریقے سے جو ہے نا آہستہ آہستہ پھر لوگوں سے بات چیت ہوتی گئی، اور دعا سلام ہوتا گیا، فون رابطہ ہوتا گیا۔ پھر اگر کہیں نہیں پتہ چلتا تھا تو جو ہے رستے کا پوچھ لیتے تھے، یار کہ میں فلانی جگہ پہ کھڑا ہوں، یہاں سے کون سی بس جائے گی۔ اس طریقے سے کرتے کرتے جو ہے نا تقریباً میں نے 6 مہینے جو ہے نا یہ کام کیا سیکیورٹی گارڈ کا ڈیوٹی۔ اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ کچھ رستے جو ہے نا مجھے یاد ہو گئے کہ یار یہ یہاں سے فلانی بس جائے گی، یہ فلانا روڈ فلانی جگہ جاتا ہے، اس طریقے۔ ایک دن بھائی اب ڈیوٹی سے بھی تنگ آ گیا، کیونکہ ڈرائیور تھا تو مشکل ہوتی تھی، یہ ڈیوٹی تو 12 گھنٹے ہوتی ہے اور بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر بھائی ایک دن سین کیا ہوا کہ ایک جگہ فون آیا، کہتے ہیں یار ڈرائیور کی جاب ہے، تو وہاں چلا گیا دوست کے ریفرنس سے۔ انہوں نے جناب جو ہے نا مجھے ڈرائیور کے لیے ٹرائی لی، گاڑی تو میں چلا لیتا تھا، ان کے پاس کوئی ڈرائیور نہیں ٹکتا تھا، اور مجھے جو ہے نا کوئی کام نہیں رکھتا کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا بس بھائی ٹھیک ہے، گاڑی میں جیسے بیٹھا تو تھوڑا دل کو تسلی ہوئی یار کہ یار چلو گاڑی تو مل گئی، اب آگے بھی اللہ مالک ہے، ٹھیک ہے بھائی چلو اوکے کر دیں۔ انہوں نے کہا تنخواہ بتاؤ کتنی لوگوں کیا؟ میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے جی، جتنے آپ دے دو بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا صبح 7 بجے پہنچنا ہے، صبح 7 سے رات 7 تک جو ہے نا آپ نے گاڑی چلانی ہے، اس سے اوپر بھی ٹائم ہو سکتا ہے، آپ کو تنخواہ دیں گے 14 ہزار روپے۔ تو میں نے بھائی کوئی سوچا سمجھا ہی نہیں، میں نے کہا بس ایک بار گھس جاؤں کام میں، پھر آگے اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی دے گا۔ تو جو بھائی پھر ڈیوٹی ملی، اب ڈیوٹی تو مل گئی، صبح گاڑی آ کے میں نے صاف کی، میڈم ایک تھی، انہوں نے صدر کا ایریا وہاں کراچی میں، تو انہوں نے وہاں پارلر پہ جانا تھا، کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو یہ کام ہوتا ہی ہے۔
تو آپ لوگوں کا بھائی جو آیا صبح گاڑی صاف کی، میڈم نے فون کیا کہ احمد میں نے کر رہی ہوں، مجھے پارلر پہ جانا ہے، تو جو ہے آپ کو جو ہے نا مجھے چھوڑنا ہے، اور پھر جب میں وہاں سے فری ہو جاؤں گی تو مجھے لینا بھی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بھائی میں وہاں سے، میڈم جب نکل رہے تھے، میڈم ساتھ میں تھی، اس نے راستہ مجھے گائیڈ کیا، کیونکہ صدر کے، میں تو ڈیفینس میں نے کام، سیکیورٹی گارڈ کی جو ڈیوٹی کی تھی ڈیفینس ایریے میں، تو صدر کا راستے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے کس طرح۔ تو میڈم نے گائیڈ کیا بھائی کینٹ سے، اور کینٹ سے جاتے ہو اب تو ایک ایک گلی یاد ہو چکی ہے، کیونکہ عرصہ 5-7 سال گزرے۔ تو پھر جو ہے میڈم نے کہا کہ راستہ بتا دیا مجھے وہاں صدر تک کا، میں نے ان کو چھوڑا وہاں، کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ گے، یہاں سے آپ نے جانا ہے، جس راستے سے آئے اسی پہ واپس جانا ہے۔ وہاں ایک بات ہے کہ کراچی میں جس راستے سے آپ جاؤ گے نا، پھر واپسی دوسرے راستے سے ہوگی، کیونکہ بالکل وہ راستہ نہیں ہوتا جس پہ آپ جا رہے ہوتے، کیونکہ ون وے ہے نا، تو کٹ بھی آگے جا کے ہوتا ہے اور سارا کچھ۔ شہروں میں تو، بڑے شہروں میں ایسے ہی روڈ ہوتے ہیں، یہ گاؤں کے تو روڈ یہ ہے کہ ایک ہی روڈ پہ جانا ہے پھر اسی سے واپس آ جانا ہے، وہ سسٹم نہیں ہوتا۔ تو پھر بھائی وہاں سے جو ہے نا مختصر کے ساتھ کہ میڈم کو چھوڑ کے واپس آیا، پھر فون آ گیا کہ مجھے لے جاؤ۔ جب لینے کی باری آئی تو بھائی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چھوڑا کہاں ہے۔ یقین کرو بھائی، یقین کرو، اب فون آیا میں جو ہے نا فری ہو گئی ہوں، اور جو ہے نا آپ مجھے لینے آ جاؤ۔ میں کہا کہ ہاں میں اب آ رہا ہوں، بس 5 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اب بھائی حالانکہ سفر اتنے تھا 5 سے 7 منٹ کا، تو بھائی جب یہاں سے بھائی نکلا، گاڑی کو گھمایا، جب کینٹ اسٹیشن والا پل تو چڑھ گیا، آگے پتہ نہیں تھا کہ اب کہاں جانا ہے۔ بھائی پوچھتے کرتے، جوڑیا بازار ہے کراچی کا، سمجھو اس طرف ہے۔ اب میں نے جانا صدر تھا، لیکن صدر سے تقریباً جو ہے نا میں کوئی 1-1.5 کلومیٹر جو ہے نا اس طرف جوڑیا بازار کی سائڈ پہ گھس گیا۔ وہاں جب گیا تو بھائی میں نے ٹریفک دیکھی نا، یقین کرو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب واپس کیسے جانا ہے، کہیں بھی نہیں۔ اب پوچھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، جہاں بھی گاڑی روک کے پوچھوں کہ بھائی مجھے فلانی جگہ جانا ہے، پیچھے سے ہارن باز رہے ہیں، موٹر سائیکل آ رہی ہے۔ پھر کرتے کرتے بھائی کہاں جانا ہے، میں نے کہا یار میں نے جانا تو وہاں تھا یہ بوری بازار، کیونکہ بوری لوگ تھے جہاں پہ کام کرتے، تو یار وہاں مسجد ہے اور وہاں ایک پارلر ہے، اس طرف میں نے جانا ہے۔ تو بھائی لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت بتایا، تو بھائی کرتے کرتے اتنے تقریباً 25 منٹ گزر گئے۔ میڈم کو میں نے 5 منٹ کا ٹائم دیا تھا، بھائی اس کے بھی فون، احمد کہاں مر گئے ہو، میں کھڑی ہوں باہر نکل کے، جلدی آؤ۔ بھائی اس چکر میں جو ہے نا اب ادھر کی الگ پریشانی کہ بھائی وہ پتہ نہیں کیا سوچی کہ گاڑی بھگا کے لے گئے، یا ایک تو میں الگ ٹینشن میں تھا کہ یار راستے کا پتہ نہیں اب کیسے جاؤں گا۔ تو بھائی ایسے کرتے جناب، وہ جو ہے نا میڈم سے اب میں اتنا دور تھا، جیسے یہاں سے سمجھ لو یہ سامنے چوک ہے، تھوڑی سی دوری پہ تھے، اب وہ آگے والی گلی میں کھڑی تھی، میں پیچھے والی میں تھا۔ اب ادھر جب پہنچا تو سامنے ون وے روڈ تھا، تو آنے والی ٹریفک تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ون وے، میں نے سامنے رانگ وے جناب نا گاڑی کو یوں سیدھا کیا۔ آگے کہیں پولیس کھڑی ہوئی تھی، یہ جو ٹھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں نا، انہوں کو جو ہے نا پکڑ رہی تھی اور مار رہی تھی، منع کرتے تھے کہ بھائی ادھر نہ ریڑے لگایا کرو کیونکہ رش ہو جاتا ہے۔ وہ پولیس کے خوف سے جو ہے نا اس طرف انہوں نے سب نے ریڑے جو ہے نا اسی روڈ پہ ڈال دیے کہ بھائی یہاں سے نکلیں گے، تو آگے بھائی آپ کا جا رہا ہے ون میں، بھائی ریڑ والا یوں گزر رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، میں گاڑی میں یقین کرو نا، نہ آگے کا نہ پیچھے کا کہ بھائی اب کہاں جاؤں۔ پھر ایک بندے نے آواز دی کہ بھائی تو کدھر جا رہا ہے، یہ تو ون وے ہے، آگے پولیس والے بھی کھڑے، آگے مجھے پولیس کی گاڑی بھی نظر آ گئی۔ تو بھائی اتنی دیر میں کیا ہے کہ مختصر کے بعد لمبی ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا کراچی میں جو ہے نا وقت گزارا اور کام ملا، اور پھر کچھ دوست ملے، انہوں نے اس کمپنی کا مشورہ دیا، اور پھر یہاں تک میڈم تک جب پہنچا، یہ بات کرتے جائیں، میڈم تک جب میں پہنچا نا تو وہ تقریباً باہر کھڑے ہو کے بیچاری نا عمر کی بھی کافی تھی تو تھک گئی، پھر جو ہے وہ دوبارہ بیٹھ گئی پارلر میں۔ میں اب بالکل اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں جس پارلر پہ وہ بیٹھی تھی، تو باہر میں نے ہارن بھی دیا، نہیں نکلی، فون بھی کر رہا ہوں نہیں اٹھا رہی۔ میں پھر اتر کے جو ہے نا دروازے پہ آیا تو وہ لڑکی نکلی وہاں سے، اس نے کہا ہاں بھائی، میں نے کہا باجی، ریحانہ نام تھا اس کا نا میری میڈم کا، تو میں نے کہا ریحانہ باجی کو کہیں کہ باہر آپ کا ڈرائیور آیا ہے۔ جب وہ نکلی نا، نکلتی بولتی کہاں مر گیا تھا، سوری باجی وہ یہ ہو گیا، وہ نے بھائی ٹکا کے ساتھ بےزتی کی میری، جھوٹ نہیں بول رہا، یقین کا رزق پہ روزی پہ بیٹھا ہوں، یہ ایسے ہی بات تھی۔ اس نے صحیح ٹکا کے تقریباً کو 8-10 منٹ لگے گھر تک،
اچھا ان 8-10 منٹوں میں جو ہے نا اس نے میری ٹھیک ٹھاک کلاس لی. پہلا دن ایسا گزرا. پھر دوسرے دن اس کی جو ہے نا ایک بہو تھی، مطلب اس کی بیٹی یعنی بیٹی کی بیگم تھی، وہ پھر مکمل جو ہے نا رستے اس نے میرے ساتھ، کیونکہ وہ ساتھ ہوتے تھے، اسکول چھوڑنے جاتے تھے سارا کوئی، تو اس نے پھر مجھے بتا کے پورا کراچی میں پھر اس نے مجھے بہت گھمایا، کیونکہ کام اس کے زیادہ تھا تو پھر رستے پھر اس سے میں نے سارا سیکھے. اگر نہیں پتہ چلتا تھوڑا بہت گوگل بھی استعمال کر لیتے تھے. اس طریقے سے جو ہے نا بھائی کراچی کے ماسٹر مائنڈ بنے. پھر اس کے بعد وہاں سے پھر ادھر آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، تو آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی طریقے سے ویڈیو آپ سب سے شیئر کرتے رہیں گے بھائی زندگی کے. انہوں نے مشورہ دیا کہ یار وہاں تم جو ہے نا خام خواہ کوٹھیوں بنگلوں پہ دھکے کھا رہے تو چھوڑ دو. اس پہلی نوکری کے بعد پھر میں نے 2-3 نوکری اور چینج بھی کی تھی، اور ان میں تنخواہ انکم اچھی خاصی آ رہی تھی، تقریباً 60-70 ہزار 80 ہزار روپے میں کما لیتا تھا مہینے کا. ہاں کوٹھیوں والا سے نہیں، وہ ان سے جب میں نے کام چھوڑا نا، وہ بوری لوگ جو تھے، وہ جو میڈم کی بات کر رہا ہوں، ان کے بعد میں نے 3 نوکریاں چینج کی تھی وہاں. پھر میں جو پارٹ ٹائم میں ایک تو نوکری مجھے ملی تھی، بہت زبردست لوگ تھے یار، وہ میرے صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے. تو وہ مجھے جو ہے نا 9 سے 5 تک جو ہے نا دیتا تھا 24,000 روپے. واہ. تو اس کی ڈیوٹی کیا تھی، اس کو صرف آفس مجھے چھوڑنا ہوتا تھا. بس بس آفس چھوڑنا، پھر واپسی پہ اگر وہ کہیں جانا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ گاڑی کبھی خود لے آتا تھا، اگر مجھے چھوڑنا بھی ہوتا پھر گھر چھوڑ کے چلا جاتا تھا. اور لوگ بہت اچھے تھے، اور میری پرماننٹ وہ بھی مجھے بعد میں پتہ چلا جب میں نے کام چھوڑ دیا تو صاحب فوت ہو گئے. مجھے آفس سے فون آیا کہ یار باس نے کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو احمد کو نکالنا نہیں ہے، اس کو پرماننٹ کر دینا ہے. اچھا. لیکن وہ بس بدقسمتی ایک دوست تھے، اس کی وجہ سے میں نے ان کو بھی جو ہے نا وہ کام چھوڑ دے. وہ ساری زندگی مجھے یاد رہے گا. وہ بندہ بہت ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. تو پھر وہ کام چھوڑا. پھر اس سے جیسے چھوڑا تو یہاں جو انہوں نے مشورہ دیا، کہا یار ادھر سی وی جمع کراؤ اپنی، اور تم یہاں پہ جو ہے نا، میں اب کمپنی کا نام اس میں نہیں لگاؤں گا کیونکہ کچھ پرائیویسیاں بھی ہوتی ہیں. تو باقی آپ لوگوں کے ساتھ نصیب تھا، قسمت تھا، آپ لوگوں سے ملنا تھا. تو پھر ادھر اپلائی کیا میں نے، اور اللہ کے کرم سے انہوں نے رکھ دیا. یہاں پہ مجھے کیا نوکری ملی کہ جو ہے نا میں 25,000 روپے ایک جگہ کام کر رہا تھا، وہاں سے پھر ادھر آیا تو انہوں نے مجھے 18,000 روپے بھرتی کیا تھا. 18,000 سے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بھائی میں نے کوئی ٹوٹلی میرے خیال میں 15 دن ہی کام کیا تو میسج آ گیا بھی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. پھر 24 ہو گئی، 24 سے پھر یہ ہوا 18 سے 24 پہ آ گیا، 24 سے پھر جی 25 چلے گئے. پھر جو ہے 25,000 تنخواہ ہو گئی، اور اوور ٹائم بھی لگنا شروع ہو گیا. پھر یہ اوور ٹائم ملا کے جو ہے نا تقریباً تنخواہ ہماری بن جاتی تھی 32, 34, 35 کے آس پاس. یہ سمجھو میری ڈیوٹی تھی. اور پھر رات میں بھی ویلٹ کا کام کیا، ہوٹلوں پہ بھی 3 سال میں نے کام کیا ہے. ویلٹ کا ہے، پارکنگ والے نہیں ہوتے، پارکنگ میں جو ہوٹلوں پہ جو ہوتے ہیں ڈرائیور جو گاڑیاں لگاتے ہیں پارکنگ میں، اس کا بھی میں نے 3 سال کام کیا. پھر یہ اس میں یہ تھا میں وہاں فورمین ہی تھا، سارے ڈرائیور میرے پاس کام کرتے تھے. تقریباً 4 لوکیشنیں تھیں. وہ خالد ہے یہاں بلوال کا، وہ سرگودا ہے بلوال سائڈ میں، وہ اس کی کمپنی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ یار ایز اے سپروائزر تم ادھر ڈیوٹی کرو اور لڑکوں کو کام جو ہے نا بتاؤ بھی اور ان سے کام کرواؤ. پھر وہ 3 سال میں نے اس کے ساتھ کام کیا. وہ نوکری بھی اسی بندے سے چھوٹ گئی تھی، وہ جو میری پرماننٹ جاب تھی نا، اسی نے کہا تھا کہ تم چھوڑ دو، تم یہ کام بہت زیادہ ہے. اور واقعی کام اس کے پاس بہت زیادہ تھا، سنبھالا نہیں جا رہا تھا. تو اس کے چکر میں کام میں نے چھوڑ دیا. لیکن وہ بندہ ویسا نکلا نہیں جس طرح ہم نے اس کے لیے جان دی ہے نا کام میں. بندوں کو ہم نے تقریباً 4 سے 5 لوکیشنیں میں نے ہینڈل کی. 3-4 شادی ہال تھے، 3 ریسٹورنٹ تھے، ان سب پہ ڈرائیور پہنچانا، ان گاڑیوں کی ذمہ داری، گاڑی کو ٹھوک دیتا تھا. کتنے لڑکے گاڑیاں جو مار دیتے تھے، نقصان ہو جاتا تھا، کوئی چوری ہو جاتا تھا، وہ سب خود میں نے ہینڈل کی اور اس بندے کے لیے جان لگائی. لیکن اس نے صرف ہمیں کاروبار تک رکھا، ایک نوکر تک رکھا. جب پھر اصلیت اس کی سامنے آئی، کیونکہ میرے 7-8 دوست تھے میرے ساتھ کام کرتے تھے. بے شک ویڈیو اگر دیکھ رہا ہے تو اس کا مجھے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایسی حرکتیں کی تھی، ان کے لیے ہم نے جو ہے نا کوئی کمی نہیں چھوڑی، محنت کی اور لڑکوں کے ساتھ ایسے جڑ کے کام کیا. اور ہمارے تعلق پہ آتے تھے. جیسے بھی آپ بھائی ہو کام اکٹھے کرتے ہیں، میں آپ کو فون کروں کہ مبشر بھائی، جاوید بھائی
آپ نے یار آنا ہے میں نے وہاں کام کے لیے جانا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ آ جاؤ. اب آپ اگر آپ فری ہو تو انکار نہیں کرو, چلو یار احمد بھائی نے فون کیا تو ٹھیک ہے چلتے ہیں. اسی طریقے سے وہاں پہ بھی دوست میرے ساتھ تھے کیونکہ کافی تعلق واسطہ بن گیا تھا, تو ان کی اس بدتمیز نے جو ہے نا تنخواہیں روک لی, ان کو تنخواہیں نہیں دی اس نے. جب تنخواہیں نہیں دی میں ادھر چھٹی آ گیا پنجاب, مجھے فون آیا احمد بھائی تنخواہیں روک دی. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا یار تو تنخواہیں نہیں دے رہے. کہتا ہے ہاں یار وہ ایسے ڈیوٹی پہ لیٹ آتے تھے فلانا. میں نے کہا تمہاری لوکیشن تو انہوں نے کور کی ہوئی تھی نا, جب لیٹ آ رہے تھے تو تمہارے پاس اگر ڈرائیور ہوتا تھا کوئی اور دوسرا ڈرائیور بھیج دیتا. جب ڈرائیور ہی تمہارے پاس نہیں ہے, لوکیشن بھی تمہاری یہ سنبھال رہے ہیں, پھر تنخواہیں روکنا تو کہ نہیں بنتا. اس طریقے سے بھائی پھر جو ہے نا وہ وہاں سے پھر جو ہے نا 5 گھنٹوں میں جو ہے نا 3000 2500 2000 یہ رات کا مل جاتا. صحیح. تو 25000 ایک طرف سے صحیح وہاں جو کام کر رہا تھا, اور رات کو 4-5 گھنٹے کام کرتے تھے. پھر جو ہے یہ 3 سال تو کچھ ایسے گزرے کہ 20 گھنٹوں میں جو ہے نا ٹوٹلی 4 گھنٹے ریسٹ کا ٹائم ملتا تھا. باقی جو ہے ڈیوٹی میں رہتا. ڈیوٹی اتنی مشکل نہیں تھی, صرف بیٹھنا ہوتا تھا, لیکن انتظار ہوتا ہے نا, کام کرتے گزرتا تھا, کام کروانا اور یہ ساری چیزیں. پھر یہ شکر ہے کمپنی کا میں پتہ چلا اور پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوا. اب یہ ہے کہ ادھر یہاں پہ بھی تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہوئے شروع میں, کیونکہ نئی سیٹنگ میں تھوڑا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب جیسا بھی ہے جو ہے نا وقت اچھا گزر رہا ہے. تو آپ دیکھنے والے بھائیوں کو جناب آپ سب کا بہت شکریہ بھائی, آپ نے ویڈیو واچ کی. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کر دیں, فالو بھی کریں ہمیں. اور اسی طریقے سے کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ یار اچھی ویڈیو بنا کے شیئر کریں. باقی سارے بھائی اکٹھے ہیں, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی بہت گپ شپ میں. کل ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی ذیشان کے حوالے سے, تو وہ تھوڑا بہت یہ ہے کہ وہ جب ویڈیو میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ کیمرہ جب اس کے سامنے آ گیا ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ بول جاتا ہے. باقی دل کے سب اچھے ہیں بھائی ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جڑے رہیں انشاءاللہ, آگے بھی ویڈیو آپ سب تک پہنچاتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کمنٹ بھی کر دینا ہے. کمنٹ میں بتا دیا کریں کہ آپ ہیں کہاں سے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ویڈیو کہاں تک جا رہی ہے. کیونکہ ویو ماشاءاللہ ٹھیک آ رہے ہیں, ایوریج ٹھیک آ رہی ہے, لیکن پتہ نہیں ہے کہ یار ویڈیو کہاں تک پہنچ رہی ہے. تو کمنٹ میں اگر آپ بتا دیں گے نا کہ ویڈیو کہاں تک آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ویڈیو جو ہے ہماری کہاں تک جو ہے جا رہی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں. تو بھائیوں سے اجازت چاہیں گے جناب. اللہ حافظ. سلوٹ مار دو بھائی.